بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 988 ملاحظہ فرمائیں۔ محسن نے سر ہلایا۔ بہت آسان کام ہے، تم دیکھنا میں کیسا بے وقوف بناتا ہوں۔ واپسی پر دونوں کی بتی سی نظر آئے گی، ٹوتھ پیسٹ کے اشتہار کی طرح۔ محسن نے جانتے بوجھتے محض دل لگی کے لیے پنگا لیا تھا۔ جب میں جیک کے ساتھ روانہ ہوا تو ان کے کمرے سے زور زور سے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ جیک نے کہا، کیا تمہارا وہ مریض گزر گیا؟ میں نے کہا، وہ 100% زندہ ہے۔ تو پھر یہ رونے کی آوازیں کیسی ہیں؟ جیک نے کہا، یہ لوگ ہنس رہے ہیں۔ اس نے مشکوک لہجے میں کہا، تم تو بتا رہے تھے کہ تمہارے لیے شراب حرام ہے۔ ہمیں بن پیے ہی نشہ ہو جاتا ہے۔ شراب کا نشہ ہو، محبت کا یا دولت کا، کیفیت ایک جیسی ہوتی ہے، آدمی پاگل ہو جاتا ہے۔ وہ ہنس پڑا۔ شاید ٹھیک ہی کہہ رہے ہو تم۔ ٹیکسی نے ہمیں آدھے گھنٹے میں ایک ہوٹل کے سامنے اتار دیا۔ جیک نے بتایا کہ اتوار کی صبح ٹریفک کا رش نہیں ہے، ورنہ یہی فاصلہ ہم اس سے 3 گنا وقت میں طے کرتے۔ راستوں پر پھولوں کی افراد تھی۔ فرانسیسی حسن کے شیدائی ہیں، صرف پھول ہی نہیں، فیشن، خوشبو، آرٹ، سب میں ان کا ذوق دیگر یورپی اقوام سے بڑھ کر ہے۔ ہوٹل کے باہر ہر گیلری میں، پورچ میں اور اندر لاؤنج میں پھول ہی پھول تھے۔ یہ درمیانے درجے کا ہوٹل تھا، مگر خوبصورتی اور صفائی میں ہمارے ملک کے 4 سٹار ہوٹلوں سے بڑھ کر تھا۔ چارلی اسی وقت نیند سے بیدار ہوا تھا۔ اس نے مجھے لال لال آنکھوں سے گھورتے ہوئے مصافحہ کیا۔ وہ بھی 40-42 سال کی عمر کا مگر بھاری بھرکم شخص تھا۔ اسے بلا وجہ ہنسنے کی عادت تھی اور اس کی آواز مردانہ سے زیادہ بچکانہ تھی۔ آج تم لے جانا چاہتے ہو نائٹ اینگیل کو؟ میں نے منہ کھلا کر کہا، نائٹ اینگیل؟ یہ کون خاتون ہے؟ میں تو تمہارے جہاز کی بات کرنے آیا تھا۔ وہ خوب ہنسا اور پھر اس نے عادت کے مطابق اپنا ہاتھ آگے کیا کہ میں اس پر ہاتھ ماروں۔ یہ جہاز کا نام ہے، اب تم پوچھو گے کہ میں نہیں پوچھوں گا۔ میں نے کہا، یہ اپنے اپنے جذبات کا مسئلہ ہے۔ شاید تمہیں جہاز کے انجن کا شور ایسے لگتا ہوگا جیسے بلبل گا رہی ہے۔ وہ پھر ہنسا اور مجھے پھر اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارنا پڑا۔ کمال کر دیا تم نے، میرے جذبات کی ترجمانی کر دی۔ یہی بالکل بات ہے، جذباتی مسئلہ ہے۔ میں نے کہا، اب تم میرے جذبات کا معاشی مسئلہ حل کر دو۔ میں تمہیں 15,000 پاؤنڈ سے زیادہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، ہوتے تو انکار نہ کرتا۔ میں جھوٹ بولنا نہیں چاہتا تمہیں قائل کرنے کے لیے۔ اس کی آنکھیں چمکنے لگی۔ ٹھیک ہے، تم اپنے آدمی ہو اس لیے ٹھیک ہے، لگا لو 15,000 پاؤنڈ۔ میں نے رقم اسے پیش کر دی۔ گن لو۔ اس نے رقم اپنے سوٹ کیس میں ڈال لی۔ پوری ہے نا؟ نہیں، 1 پاؤنڈ کم ہے۔ میں نے کہا۔ وہ ہنسا۔ اگر 1,000 پاؤنڈ بھی کم ہوتے تو میں نہ گنتا۔ اب یہ بتاؤ کہ کب جانا ہے؟ تمہارا جہاز ٹیک آف کے لیے تیار ہے؟ بالکل تیار ہے۔ مجھے فلائٹ شیڈول بنا کے دینا پڑے گا۔ اپنے باپ کو تلاش کرتا ہوں، پتہ نہیں رات وہ کہاں تھا۔ میں نے حیرانی سے کہا، کیا اس کو بتا کے اجازت لوگے؟ وہ ہنستے ہنستے دورا ہو گیا۔ میرا باپ بھی میرا نیویگیٹر ہے، اس نے مجھے فلائنگ سکھائی۔ وہ خود بڑا زبردست پائلٹ ہے۔ اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دو اور اسے کسی بھی جہاز میں بٹھا دو اور پھر کہو کہ چلو کوسٹا ریکا یا ٹمبکٹو، تو وہ تم کو بڑی حفاظت کے ساتھ ٹھیک وقت پر وہاں اتار دے گا۔ بس وہ کچھ آوارہ اور اوباش ہو گیا ہے جب سے اس کی بیوی مری ہے۔ اس کی بیوی یعنی تمہاری ماں؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا، اوہ نو، میری ماں سے تو اس نے شادی نہیں کی تھی۔ اب تم آ جاؤ 2 گھنٹے بعد جیک کے ساتھ۔ جیک نے کہا، میرے ساتھ کیوں؟ مجھے واپس جانا ہے۔ اب تم جانو تمہارا کام۔ میں نے کہا، مجھے بتا دو کہ ہم کہاں آئیں، کہاں آسانی ہوگی ہمارے لیے۔ دراصل ہم اس شہر کو بہت کم جانتے ہیں۔ پھر تم یہاں آ جاؤ میرے پاس ہوٹل میں۔ وہ بولا، میں تمہیں اپنے ساتھ لے چلوں گا۔ ہم نے وہیں سے ہائی جیک کو خدا حافظ کہا۔ تم نے یقیناً ہماری بہت مدد کی۔ اس نے کہا، مگر تم نے نیکی سمجھ کے بھی مجھے 1,000 پاؤنڈ نہیں دیے۔ 1000 نہ صحیح 500 دے دو۔ میں نے اسے 500 پاؤنڈ دے دیے۔ بات یہ ہے کہ مال ہمارا نہیں، تم بھی عیش کرو، یہ مال غنیمت ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے نوٹ جیب میں ٹھونس لیے۔ دشمن کا مال، حرام کی کمائی، لاٹری کا پیسہ، مفت میں مل جانے والا خزانہ، کچھ بھی سمجھ لو۔ باپ کا مال ہوتا تو ہم ایسے بے دردی سے نہ لٹاتے۔ تم حقدار بھی نہیں تھے۔ حق کی بات مت کرو۔ وہ ہاتھ ملا کے بولا، حق کی راہ پر کیا تم چل رہے ہو؟ تم سمجھتے ہو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ ٹھیک ہے؟ محسن نے ٹھنڈی سانس لی۔ یہی تو ساری خرابی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں وہ غلط ہے، اور پھر بھی وہی کرتے رہتے ہیں۔ اگر ہم صرف اپنے کول و فیل کو ٹھیک کر لیں تو پھر خاندان، معاشرہ، ساری دنیا ٹھیک ہو جائے۔ وہ ہاتھ ملا کے رخصت ہو گیا تو ہم نے واپسی کے لیے ٹیکسی لی۔ غریب نواز ہاسٹل تک پھر آدھے گھنٹے کا سفر تھا۔ محسن نے کہا، چل یار، خدا کا شکر ہے، اب کوئی مشکل مرحلہ نہیں رہا۔ میں نے کہا، ہاں، اگر ہم پر برطانیہ میں داخلے پر پابندی نہ ہوتی تو کچھ نہ ہوتا۔ ہم قانونی طور پر جارج سے ملاقات کرتے اور لوٹ جاتے۔ یہ کولمبو سے پیرس آنے کا اور ایڈی کے ساتھ لندن پہنچنے کے لیے
خفیہ طریقہ استعمال کرنے کا چکر ہی نہ ہوتا۔ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال کہ آگ لینے کو جائیں پیغمبری مل جائے۔ میں نے کہا آئے تھے ہم جار سے ملاقات کے لیے اور اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں چودھری دلاور کو۔ محسن بولا سارا کھیل تقدیر کا ہے، ہر بات کا ایک وقت مقرر ہے، آدمی لاکھ جتن کرے کچھ نہیں ہوتا، اور جب وقت آ جاتا ہے تو سب خود بخود ہو جاتا ہے۔ ہمارے اور چودھری دلاور کے درمیان اختلافات اور پھر دشمنی کا نقطۂ آغاز کیا تھا اور انجام ہماری توقعات کے کتنا برعکس۔ بڑی طویل جد و جہد کی ہم نے، دلاور نے بھی ہمیں تباہ و برباد کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ پھر جب اس کے مورے پٹنے لگے اور اسے شکست اپنا مقدر محسوس ہونے لگی تو اس نے کتنی بار صلح کی غیر مشروط پیشکش تک کی۔ وہ معافی تلافی کی بات کرنے لگا، کتنا بڑا شکاری سمجھتا تھا وہ اپنے آپ کو، اتنا غرور تھا اسے اپنی دولت کی طاقت پر۔ ہاں مگر اب وہ ایک مرکہ عبرت ہے۔ وہ پولیس کو زر خرید غلام سمجھتا تھا، قانون اس کی مٹھی میں تھا۔ اسے زوم تھا کہ کسی عدالت میں اس کے خلاف کچھ ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ وہ گرفتار ہوا تو پولیس نے اسے چھوڑ دیا، دوسری بار وہ جیل سے فرار ہو گیا اور زندگی مہلت دیتی تو وہ واقعی ہار نہ مانتا۔ ابھی تو وہ اس یقین کے ساتھ ہمارے سامنے ڈٹا ہوا تھا۔ میں نے کہا محسن بولا ہمارے سامنے کیا؟ دیکھا جائے تو نظام انصاف کی مشینری کو چلانے والے سب ہی اس کی لا قانونیت اور فرونیت کے دشمن تھے۔ وکیلوں نے اسے ہر طرف سے محصور کر لیا تھا اور پولیس کو بھی مجبور کر دیا تھا قانون کے مطابق فرد جرم عائد کر دیں۔ میں نے کہا دلاور کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں، وہ ہر قسم کی عدالتی کارروائی کے لیے تیار تھا۔ اس نے نامور وکیلوں کی پوری فوج یہ قانونی جنگ لڑنے کے لیے تیار کی ہوگی۔ اسے پورا بھروسہ ہوگا کہ سیشن کورٹ سے ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ تک اس کا راستہ کون روک سکتا ہے؟ اور پھر دلاور جیسے مجرم انصاف کی راہ میں روڑے اٹکانا بھی جانتے ہیں۔ عدالتوں میں اس لیے تصفیہ طلب مقدمات کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے کہ ہر کیس کو طول دینے کے لامحدود امکانات پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ ہفتوں کا معاملہ مہینوں اور مہینوں کا سالوں پر ٹالا جا سکتا ہے۔ لمبی تاریخ، سماعت پر غیر حاضری، بیماری کے عذر، ہر معاملے ہی میں طول دیا جا رہا ہوتا ہے۔ خود پولیس ہزاروں ہیلے حوالے فراہم کر دیتی ہے۔ محسن بولا ہاں لیکن اس کے باوجود مجرم سزا پاتے ہیں، پھانسی پر لٹکائے جاتے ہیں اور جیلوں میں جگہ نہیں۔ وہ چودھری دلاور جیسے لوگ کم ہی ہوتے ہیں، غریب لاوارث جو لمبی قانونی جنگ کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے، رشوت، شہادت اور گواہ خرید نہیں سکتے، مٹا نہیں سکتے۔ جن کے خلاف جھوٹے گواہ اور ثبوت فراہم کیے جا سکتے ہیں ان کو ضرور سزا ہو جاتی ہے۔ اس میں عدالت کا یا جج کا کوئی قصور نہیں، وہ تو شہادت اور ثبوت دیکھتے ہیں۔ یہی بنیاد ہے انصاف کی، اور جب بنیاد غلط کر دی جائے تو انصاف کیسے ہوگا؟ کیا پاکستان میں یہ بڑے بڑے خاندانی لوگ، صنعت کار، سرمایہ دار، بیوروکریٹ اور سیاستداں جرم نہیں کرتے؟ کتنے بڑے آدمی ہیں جیل میں، یہ وڈیرے، جاگیردار اور اسمگلر کیا کچھ نہیں کرتے؟ یہ مجرموں کی سرپرستی کرتے ہیں، پیشہ ور قاتل اور ڈاکو پالتے ہیں۔ یہ جس سے چاہیں اٹھوا لے، غائب کر دیں، پورے خاندان اور گاؤں صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ کوئی پکڑ سکتا ہے انہیں؟ آج تک کسی نے ان بڑے مجرموں پر ہاتھ ڈالا ہے جن کو اپنے جرائم، دہشت گردی اور بدماشی پر اتنا ہی ناز ہے جتنا کبھی خاندانی لوگ اپنی شرافت پر کرتے تھے؟ آج تک ان میں سے کسی کو پھانسی ہوئی؟ کوئی سزا کاٹ رہا ہے؟ محسن نے سر ہلایا۔ یہ تو ٹھیک ہی کہا تو نے، اسی صورتحال نے لوگوں کو مایوس کیا ہے۔ اب لوگ انصاف کے لیے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں کہ انصاف خدا کرے گا۔ یوم حشر تک صبر کرنے پر تیار ہیں کہ یہاں نہ صحیح وہاں تو ہماری سنی جائے گی۔ جب کچھ نہ کر پائیں گے تو کہتے ہیں خدا ظالم کی رسی دراز کرتا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایسے شعر پڑھتے ہیں کہ ظلم کی کھیتی صدا پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں، قدرت کے نظام انصاف پر یقین کے سہارے جیتے ہیں۔ اور ایسی کوئی مثال مل جائے جیسا دلاور کا انجام ہوا تو مطمئن اور خوش ہو جاتے ہیں کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، برے کا برا نتیجہ، جیسا بوگے ویسا کاٹو گے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ مثال وہ 10 جگہ دیتے ہیں لیکن 10 دوسری مثالوں پر غور نہیں کرتے۔ جہاں چودھری دلاور جیسے لوگ ہی دنیا میں کامیاب رہے، عزت دار کہلائے اور کوئی ان کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ دنیاوی کامیابی ہی سب کچھ نہیں، انہوں نے آخرت میں خسارے کا سودا کیا۔ میں نے کہا بے شک سر حسین رضی اللہ عنہ نے کٹایا، مگر یزید دنیا میں رسوا ہوا، وہ ملعون و مردود ٹھہرا، دنیا و آخرت میں رسوا ہوا۔ اس دنیاوی زندگی کی حقیقت بھی کیا ہے؟ ڈرائیور نے گاڑی روک کر کہا یہی وہ جگہ ہے۔ میں نے کہا تھینک یو، ہم باتوں میں ایسے کھوئے کہ تمہیں راستہ بتانا بھی یاد نہیں رہا، مگر تم بالکل ٹھیک جگہ لے آئے۔ وہ میری فرانچ سے خوش ہوا۔ تم بڑی روانی سے فرانچ بولتے ہو، اگرچہ تمہارا لہجہ 100% فرانچ نہیں، ہو بھی نہیں سکتا۔ میں نے کہا تم انگلش ویسے نہیں بول سکتے جیسے انگریز بولتے ہیں، مگر میں بولنا نہیں چاہتا۔ اس نے کہا محسن نے اچانک مجھے کونی ماری، یہ کیا چکر ہے؟ پھر وہ ٹیکسی ڈرائیور سے مخاطب ہوا،
یہاں گاڑی مت روکو، تھوڑا سا آگے چلو۔ اس نے حیرانی سے کہا، مگر تم نے کہا تھا ہاں یہ مشہور جگہ ہے اس لیے تمہیں نشانی بتا دی، ہم اس عمارت میں رہتے ہیں، محسن نے کہا۔ وہ سفید عمارت سیدھے ہاتھ پر۔ ٹیکسی ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ جب محسن نے مجھے کونی ماری تھی تو میں نے ہاسٹل کے مین گیٹ سے اندر دیکھا اور مجھے استقبالیہ کے کاؤنٹر پر رابعہ اور گل نظر آئی تھی۔ وہ 3 پولیس والوں سے نہ جانے کیا بحث کرنے میں مصروف تھی۔ ایک پولیس کار گیٹ سے ذرا آگے کھڑی تھی، اس کا ڈرائیور بھی پولیس مین تھا اور وہ ہاتھ باندھے کار سے لگا کھڑا تھا۔ اس کی نگاہ بھی اندر تھی، چنانچہ اس نے ٹیکسی کو رکتے اور پھر روانہ ہوتے نہیں دیکھا۔ محسن نے جس عمارت کی طرف اشارہ کیا تھا وہ تقریباً 100 گز آگے تھی۔ ٹیکسی سے اتر کے میں نے کرایہ ادا کیا اور ڈرائیور کا فرانچ میں بڑے دوستانہ طریقے سے شکریہ ادا کیا۔ ہم نے عمارت کے صدر دروازے کا رخ کیا، مگر ٹیکسی کے روانہ ہوتے ہی ہم رک گئے۔ کہیں پولیس ہماری تلاش میں تو نہیں تھی؟ محسن بولا۔ مگر وہ یہاں کیسے پہنچ گئے؟ میں نے پریشانی سے کہا۔ اگر برطانوی پولیس نے فرانچ پولیس کو ہمارے نام اور حلیے سے آگاہ کر دیا ہوگا تو ان کا ہمیں تلاش کرتے ہوئے یہاں آ جانا بعید القیاس نہیں۔ وہ شہر کے سارے ہوٹل چیک کریں گے اور ایسے ہاسٹل یا گیسٹ ہاؤس جہاں ہم جیسے لوگ قیام کر سکتے ہیں۔ ہم الزبتھ اور سرچرڈ کی مہربانی اور مدد سے نکل تو آئے، مگر پولیس کے ریکارڈ پر ہم مطلوب ملزم ہیں۔ میں نے کہا، یہ تو ایک نئی مصیبت نازل ہوگی۔ ہاسٹل والے ضرور بتا دیں گے کہ سلیے کے اور نام کے لوگ یہاں رہتے ہیں۔ ممکن ہے وہ ہاسٹل کی تلاشی لیں اور دلاور کو برآمد کر لیں۔ ہم نے ایک اور غلطی کی ہے۔ وہ کیا؟ ہم نے ڈاکٹر شاہ کی تدفین کا انتظام کرنے والے ادارے کو الزبتھ اور سر رچرڈ گورڈن کا ٹیلی فون نمبر اور پتہ لکھوا دیا تھا۔ او مائی گاڈ! اس وقت ہمیں کیا معلوم تھا کہ حالات کیا رخ اختیار کریں گے۔ الزبتھ ہم سے ملنے کے لیے پولیس اسٹیشن پہنچ جائے گی اور سر رچرڈ گورڈن ہمارے ساتھ ایسی فراخ دلی کا سلوک کرے گا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ انڈر ٹیکرز نے رچرڈ کو فون کیا ہو کچھ پوچھنے کے لیے یا کوئی بات بتانے کے لیے؟ میں نے کہا۔ محسن بولا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پولیس نے ڈاکٹر شاہ کا سراغ لگا لیا ہو۔ اس کی کار پولیس کی تحویل میں تھی۔ وہ بہت نظر آنے والا جو اس ادارے کا منتظم یا مالک تھا، وہ پولیس کو بتا سکتا ہے کہ اس لاش کو تابوت کے ساتھ وہاں چھوڑ کر جانے والے کون لوگ تھے، ان کی صورت، شکل اور حلیہ کیا تھا۔ کاکروچ تو غصے سے پاگل ہو جائے گا۔ میں نے کہا، خود الزبتھ ہمیں گالیاں دے گی کہ ہم نے اسے بے وقوف بنایا۔ اس نے اور سرچرڈ نے ہماری مہمان نوازی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی، ہمیں عزت دی اور ہمارے لیے سب کچھ کیا۔ اس کا ہم نے یہ سلا دیا۔ خیر یہ تو ہے بات کی بات، پھر کبھی موقع ملا تو اپنی صفائی پیش کر دیں گے۔ وہ یقین نہیں کرتے تب بھی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس وقت ہم کیا کریں؟ محسن بولا۔ میں نے کہا، اگر ہم ہاسٹل میں گئے تو پکڑ لیے جائیں گے۔ اگر پولیس نے رابعہ اور گل کو پکڑ لیا؟ محسن نے کہا۔ میں نے کہا، کس جرم میں؟ یہاں ایسی لاقانونیت نہیں چلتی کہ ملزم کی گرفتاری میں ناکام ہو گئے پولیس اس کے باپ یا بھائی کو اٹھا لے جائے یا بیوی کو پریشان کرے۔ ہم فٹ پاتھ پر کھڑے تھے کہ تینوں پولیس مین اندر سے باہر آئے اور گاڑی میں بیٹھ گئے۔ ڈرائیور نے اپنی سیٹ سنبھالی اور کار روانہ ہو گئی۔ ہم نے فوراً اپنا چہرہ مخالف سمت میں کر لیا اور اس عمارت کی سیڑھیوں کی جانب چند قدم بڑھائے جس کے سامنے ہم ٹیکسی سے اترے تھے۔ جب پولیس کار آگے نکل گئی تو ہم واپس ہوئے۔ دروازے پر کھڑے ہوئے چوکیدار نے کہا، کیا تم کوئی پتہ تلاش کر رہے ہو؟ میں نے فرانچ میں کہا، دراصل ہمیں کسی فون بوتھ کی تلاش ہے۔ اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ فون تو یہاں بھی ہے، ہال میں۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور ہم نے ہال میں جا کے اپنے ہاسٹل کا فون نمبر ملایا۔ رابعہ کو آنے میں چند منٹ لگے۔ اس کی ایلو سن کر میں نے کہا، رابعہ؟ رابعہ نے کہا، سکندر تم کہاں ہو؟ تم لوگ بہت قریب، ہم نے تمہیں پولیس سے باتیں کرتے دیکھ لیا تھا۔ ہم ٹیکسی کو آگے لے گئے۔ بہت اچھا کیا تم نے، رابعہ بولی، پولیس تمہیں تلاش کرتی ہوئی آئی تھی۔ یہاں کا پتہ کس نے بتایا انہیں؟ کسی نے بھی نہیں۔ برطانوی پولیس نے انہیں تمہارے نام اور حلیے سے مطلع کیا تھا۔ وہ ہر جگہ دیکھتے پھر رہے ہیں۔ ان کے پاس ان تمام مقامات کے پتے ہیں جہاں کوئی قیام کر سکتا ہے، ہوٹلوں کے علاوہ۔ وہ تم سے کیا پوچھ رہے تھے؟ انہوں نے ریسیپشن پر معلوم کیا تھا، شاید تصویر بھی دکھائی تھی۔ میں نے کہا، پھر؟ انہوں نے بتا دیا ہوگا کہ ہم یہیں ہیں۔ ہاں، انہوں نے ہمیں بلا لیا۔ ہم نے کہہ دیا کہ تم لوگ واپس جا چکے ہو۔ انہوں نے پوچھا کہ کہاں، تو ہم نے کہہ دیا جہاں سے آئے تھے، اپنے وطن پاکستان۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ یہ کب کی بات ہے، تو ہم نے کہا کہ گزشتہ ہفتے کی۔ تمہیں واپس گئے 5 دن ہو گئے۔ یہ کیا بے وقوفی کی بات کی تم نے؟ ہم کل رات بلکہ آج ہی صبح 2 بجے پیرس میں وارد ہوئے تھے۔ رات کے وقت جو اسٹاف ڈیوٹی پر تھا وہ اس وقت نہیں تھا۔ صبح کی شفٹ کے لوگ 8 بجے آئے تھے۔ ان میں سے کسی نے تمہیں نہ آتے دیکھا تھا، نہ جاتے۔ انہوں نے ہمارے بیان کی تصدیق کر دی کہ 4-5 دن پہلے انہوں نے ہمیں دیکھا تھا، بس اس کے بعد وہ چلے گئے۔ انہوں نے تم سے کوئی سوال نہیں کیا کہ تمہارا ملزمان سے کیا رشتہ ہے اور تم یہاں کیا کر رہی ہو؟
پوچھا تھا، مگر ہم نے کہہ دیا کہ فضول سوالات کا ہم جواب نہیں دے سکتے، ہمارا کوئی رشتہ ہے یا نہیں، اور ہم پیرس کیوں آئے ہیں اور کب تک یہاں رہیں گے، اس سے بھی انہیں کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ تم نے وقار یوسف کے بارے میں پوچھا تھا، وہ ہم نے بتا دیا، اب تم چاہو تو اپنے طور پر تصدیق کر سکتے ہو۔ ہاسٹل کی انتظامیہ نے بھی سخت رویہ اختیار کیا کہ وہ یہاں رہنے والوں کو بلا وجہ پریشان نہیں کر سکتے۔ ان کے مطلوبہ ملزمان یہاں نہیں ہیں، اگر یہاں پھر نظر آئے تو پولیس کو مطلع کر دیا جائے گا۔ ان کے پاس کوئی وارنٹ نہیں تھا، نہ تلاشی کا اور نہ گرفتاری کا۔ وہ معذرت کر کے چلے گئے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ پھر آئیں گے۔ میں نے کہا، ان کے پھر آنے سے پہلے تم نکل آؤ۔ رابعہ نے کہا، کیسے نکل آئیں؟ مینیجر سے کہو کہ حساب کرے، بل ادا کرو اور فوراً سامان اٹھا کے باہر آ جاؤ۔ میں نے کہا، ہم باہر ٹیکسی میں تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن دلاور، میں نے کہا، رابعہ عقل سے اور ہمت سے کام لو، کاؤنٹر پر جو بھی ہے اس کی مٹھی گرم کر دو، 100-200 پاؤنڈ دے دو تاکہ وہ خاموشی سے تمہیں نکل جانے دے۔ بعد میں پولیس پھر آئے گی تو اس پر کوئی الزام نہیں ہوگا۔ اسے کسی نے نہیں کہا تھا کہ تمہارے روانہ ہونے کی صورت میں پولیس کو مطلع کرے، اور نہ پولیس نے تم پر کوئی پابندی عائد کی تھی کہ پولیس کو اطلاع دیے بغیر تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ یہ تو خیر ٹھیک ہے۔ کیا چودھری دلاور ہوش میں ہے؟ اس قابل ہے کہ اپنے پیروں پر چل سکے؟ ہاں، وہ ہم سے باتیں کر رہا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ ہر طرح سے تعاون کرے گا، بس اسے نیند کا انجیکشن نہ لگایا جائے۔ اوکے، اسے کہو کہ تمہارے ساتھ آ جائے۔ اسے سمجھا دینا کہ سکندر اور محسن باہر انتظار کر رہے ہیں، وہ چالاکی نہ دکھائے، میں اسے گن پوائنٹ پر بھی لا سکتی ہوں۔ رابعہ نے کہا، ایسے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، صرف دلاور کو معلوم ہوگا کہ میرے ہاتھ میں بھرا ہوا ریوالور ہے اور میری انگلی ٹریگر پر ہے۔ ویری گڈ، ایک مشکل کام ہے، مگر مجھے امید ہے کہ تم ہوش و حواس برقرار رکھتے ہوئے سب کچھ کر سکتی ہو۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ گل کو بھی ساری بات اچھی طرح سمجھا دو، پھر تم گل کو سامان کے ساتھ روانہ کر دو۔ محسن اسے ٹیکسی میں لے جائے گا، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ جب تم باہر آ جاؤ گی تو میں دوسری ٹیکسی میں آؤں گا اور دلاور کو اپنے ساتھ بٹھا لوں گا۔ تم آگے بیٹھ جانا، اس سے پہلے کہ کوئی ٹیکسی کا نمبر نوٹ کرے۔ مگر ہم جائیں گے کہاں؟ ہم 1 گھنٹے میں فلائی کر جائیں گے۔ میں نے کہا، ہم نے بات کر لی اور سارا انتظام ہو گیا ہے۔ پولیس کو ریکارڈ چیک کرنے میں کچھ دیر لگے گی کہ گزشتہ 4-5 ہفتوں میں کتنی فلائٹس کراچی کے لیے روانہ ہوئی اور ان میں وقار یوسف نام کا کوئی مسافر تھا یا نہیں۔ جب تک انہیں معلوم ہوگا کہ تم نے جھوٹ بولا تھا اور وہ پھر ہاسٹل پہنچ کر تم سے مزید تفتیش کرنا چاہیں گے، تم ان کی دسترس سے دور نکل جاؤ گی۔ مگر دیکھو، ہوشیاری سے، ہمت سے سارا کام کرنا ہے۔ ہم وہاں کے تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ جیسے بھی ہو دلاور کے ساتھ ہاسٹل چھوڑ دو۔ میں اور محسن 20 منٹ تک ٹیکسی میں بیٹھے گل کے برآمد ہونے کا انتظار کرتے رہے۔ ہمارے پراسرار رویے نے ٹیکسی ڈرائیور کو شک میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس نے بگڑ کر کہا، آخر تم بتاتے کیوں نہیں کہ تمہیں کہاں جانا ہے یا نہیں جانا ہے؟ محسن نے پھر فرانچ کا عربہ استعمال کیا۔ اس سے دوستانہ رازداری کے ساتھ کہا، دراصل میں اپنی گرل فرینڈ کا انتظار کر رہا ہوں، وہ آتی ہوگی۔ پھر کوئی بات نہیں۔ وہ ڈرائیور موم ہو گیا، اسے روکنے والا کون ہے؟ ویسے تو لڑکیاں وقت پر کم ہی آتی ہیں۔ محسن نے آ بھری، مگر اس کی راہ میں حائل ہوگا یہ ظالم سماج، میرا مطلب ہے اس کا قاتل باپ۔ قاتل؟ کس کو قتل کیا اس نے؟ وہ مجھے قتل کرے گا، محسن بولا۔ اس نے اعلان کیا ہے، قسم کھا کے۔ تمہارا کیا خیال ہے، میں انتظار کروں یا پہلے اسے قتل کر دوں؟ ڈرائیور بولا، انتظار کرو، اگر وہ تمہیں قتل کر دے تو پھر تم بھی یہی کرنا۔ گل کے نمودار ہوتے ہی محسن نے کہا، لو ٹیکسی آگے بڑھاؤ، اور اسے بٹھاتے ہی دوڑ لگاؤ، یہ نہ ہو پیچھے سے گولی آئے اور میرے بجائے تمہیں لگ جائے۔ میں وہیں اتر گیا اور محسن نے ٹیکسی کو ہاسٹل کے گیٹ سے چند گز آگے رکھا۔ گل بڑی مشکل سے سامان اٹھا کے لائی تھی۔ ڈرائیور نے محسن کی مدد کی اور 2 منٹ بعد وہ روانہ ہو گئے تو میں نے دوسری ٹیکسی پکڑی اور اس میں بیٹھ گیا۔ ڈرائیور نے بھی سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا تو میں نے کہا، کہاں جانا ہے؟ اس نے تھوڑا سا حیران ہو کر مجھے دیکھا۔ یہ تم بتاؤ گے، میں کیا بتاؤں؟ فی الحال تو مجھے کہیں نہیں جانا۔ کیا حرج ہے اگر ہم یہیں بیٹھ کے انتظار کریں؟ میں نے کہا، کس کا انتظار کریں؟ ٹیکسی ڈرائیور کو شک ہونے لگا تھا کہ میں نے پی رکھی ہے۔ کسی کا بھی؟ لوگ جب ٹیکسی میں بیٹھتے ہیں تو افراتفری میں ہوتے ہیں کہیں جانے کے لیے۔ آدمی کو کبھی سکون سے بھی رہنا چاہیے۔ کہیں نہ جانے کے لیے بھی ٹیکسی میں بیٹھنا ایک اچھا تجربہ ہے۔ تم کو ویٹنگ چارجز ملیں گے، لیکن میں سارا دن میٹر ڈاؤن کیے یہاں نہیں کھڑا رہ سکتا۔ اسی وقت رابعہ باہر آئی، اس کے ساتھ ہاسٹل ہی کا کوئی شخص تھا جس نے دلاور کو سہارا دے رکھا تھا۔ اوکے چلو دیکھو، وہ خوبصورت لڑکی مشکل میں ہے، غالباً اس کا باپ بیمار ہے، اسے ہاسپٹل لے چلتے ہیں۔ ڈرائیور نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا اور ٹیکسی آگے بڑھا دی۔ رابعہ کی کامیابی پر میرا دل باغ باغ ہو گیا تھا۔ وہ برآمدے کی آخری سیڑھی پر تھی جب ٹیکسی اس کے سامنے آ گئی۔ اس نے مجھے دیکھا اور میں نے فوراً پیچھے والا دروازہ کھول دیا۔
رابعہ کی شکل پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی اور صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ نروس ہے، مگر وہ مسکرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دلاور میرے ساتھ بیٹھ گیا تو رابعہ آگے بیٹھ گئی۔ شکر ہے خدا کا، اس نے ایک گہری سانس لے کر کہا، سب ٹھیک ہے؟ میں نے کہا۔ رابعہ نے اقرار میں سر ہلایا، بس بال بچ گئے۔ میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو سمجھایا کہ ہمیں کہاں جانا ہے۔ مجھے ہوٹل کا نام یاد تھا۔ اس نے کہا، باقی مجھ پر چھوڑ دو۔ دلاور نے کمزور لہجے میں پوچھا، اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا، ہم واپس جا رہے ہیں پاکستان۔ گویا تم اپنے ارادے پر قائم ہو۔ میں نے کہا، نہیں، تم بلا وجہ ڈر رہے ہو۔ سب کچھ ویسے ہی ہوگا جیسے تم چاہتے ہو، مگر لندن میں بیٹھ کے نہیں، لاہور میں تمہارے اور میرے وکیل ان معاملات کو طے کریں گے۔ اس نے سر ہلایا اور آنکھیں بند کر کے سیٹ کی پشت سے سر لگا دیا۔ وہ اپنے آپ کو تقدیر کے اور ہمارے رحم و کرم پر چھوڑ چکا تھا۔ پہلے وہ محاذ جنگ پر فوج کی کمان کرتا تھا، پھر وہ اکیلا لڑنے والا سپاہی رہ گیا تھا۔ شکست ہو جانے کے بعد بھی اس نے مزاحمت چھوڑی نہیں تھی اور گرفتاری سے بچنے کے لیے بھاگتا رہا تھا۔ اب وہ جنگی قیدی تھا اور اس نے مکمل طور پر ہار مان لی تھی۔ اس کو شکست ہم سے زیادہ مقدر نے دی تھی۔ اگر وہ جی سکتا تو رسی جل جاتی، مگر بل نہ چاہتا۔ وہ ہاری ہوئی بازی پھر جیتنے کی خواہش سے کبھی دستبردار نہ ہوتا اور حوصلہ نہ ہارتا۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں نے کہا، اور مجھے خود اپنی بات بہت عجیب لگی۔ وہ تلخی سے مسکرایا، بے معنی یہ سوال، مگر پھر بھی اپنے سکندر اعظم صاحب، تھینک یو کہ تم نے پوچھا۔ ہیں جی؟ میں نے کہا، تم ہمیشہ اسی لہجے میں بات کرتے تھے، یہی انداز تھا تمہارا، لیکن یہ مصنوعی تھا، تم جان بوجھ کے ایسے بولتے تھے۔ اس نے اقرار میں سر ہلایا، جب دلاور نہیں رہے گا تو یاد آئیں گی ہماری باتیں، یہ دشمنی بھی یاد آئے گی تمہیں۔ شاید اس کے بغیر تم اپنی زندگی میں خلا محسوس کرو گے۔ اچانک تمہیں احساس ہوگا کہ دلاور نہیں رہا تو کوئی کام ہی نہیں رہا، تم سکون کے عادی نہیں رہے ہو۔ میں نے کہا، ہاں، یہ سب مجھے بہت عجیب لگتا ہے۔ واقعی تقدیر کے فیصلے انسان نہیں کر سکتا۔ میں اپنے بیوی بچوں کو اطلاع دینا چاہتا ہوں، انہیں بھی اطلاع مل جائے گی، مگر ہمارے لاہور پہنچنے کے بعد کیا انہیں یہ سب معلوم ہے تمہاری بیماری کے بارے میں؟ انہیں کیسے معلوم ہو سکتا تھا؟ قسمت کا فیصلہ تو خود مجھے بھی ابھی چند روز پہلے بتایا گیا تھا۔ دلاور نے کہا، یہ بڑا ظلم ہوگا ان کے ساتھ، اچانک ان سے امید کا سہارا چھین لیا جائے گا۔ اگر عدالتی معاملہ ہوتا تو وہ آخری حد تک پر امید رہتے، مجھے بھی حوصلہ دیتے، اس یقین کے ساتھ جنگ لڑتے رہتے کہ بالآخر جیت انہی کی ہوگی۔ وہ آج تک ہارے نہیں، مگر ہار تو ایک بار ہوتی ہے نا۔ وہ بہت دکھی تھا، مایوس تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ آج دلاوری سے ظلم کہہ رہا ہے، جو کچھ وہ کرتا رہا اس کے بعد وہ کیوں امید رکھتا کہ انجام بخیر ہوگا؟ اگر اچانک اتنے کم وقت میں قدرت کی طرف سے فرمانے اجل جاری نہ ہوتا تو کچھ عرصے بعد ہوتا۔ آہستہ آہستہ اس کے وارث اور قانونی معاون بھی محسوس کرنے لگتے کہ ان کی شکست کے آثار پیدا ہو رہے ہیں۔ پھر انہیں یقین ہو جاتا کہ اب بازی انہیں مات ہو چکی، پھر انتظار باقی رہتا۔ یہی مایوسی اور دکھ اور بے بسی کے ساتھ دن شمار کرنے کا سلسلہ باقی رہتا۔ سزائے موت سنائی جا چکی، رحم کی اپیل بھی مسترد ہو گئی، اب بلیک وارنٹ بھی موصول ہو گیا۔ چند دن رہ گئے، 3 دن، 2 دن، ایک آخری دن، پھر کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا۔ اب بھی تو یہی ہوگا، وہ اسی طرح دن گنے گے، اتنی ہی بے رحمی کے ساتھ موت دلاور کو ان سے چھین لے گی۔ وقت کچھ مختصر ہو گیا، قانونی جنگ ہارنے میں شاید 2-4 سال گزار دیتے، لیکن ایک امید پھر بھی ان کے ساتھ ہوتی۔ اب 2 ماہ کی بات ہے اور امید کوئی نہیں۔